بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال تک اپنی قوم کو گمراہی کا راستہ چھوڑ کر دین حق کے راستے پر چلنے کی تبلیغ کی، مگر آپ کی قوم نے ہدایت نہیں پائی اور الٹا اس قوم کے شریر لوگ آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور آپ کو پتھر مارنے لگتے تھے۔ آخر تنگ آ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بددعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ کشتی تیار ہونے کے بعد آپ علیہ السلام نے سب مخلوقات، چرند پرند جانوروں کے جوڑوں کو اس کشتی میں سوار کر لیا اور باقی قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نافرمان قوم پر ایک طوفان بھیجا جس نے سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ طوفان نوح گزر جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودھی پہاڑ کے قریب پہنچ کر رکی تو روئے زمین کی خبر لانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو روانہ کیا۔ یہ کبوتر زمین پر نہیں اترا اور ملک سبا سے زیتون کا ایک پتا چونچ میں دبا کر واپس آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر سے فرمایا کہ تم زمین پر نہیں اترے، اس لیے دوبارہ جاؤ اور روئے زمین کی خبر لے کر آؤ۔ یہ کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی سرزمین پر اترا۔ اس نے دیکھا کہ مکہ کی سرزمین سے پانی ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو رہی ہے۔ کبوتر کے دونوں پاؤں اس مٹی سے سرخ ہو گئے۔ یہ واپس حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ان کو روئے زمین کی خبر دی۔ پھر اس کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے تمام مخلوقات جو کشتی میں سوار تھی انہیں ان کی پسند کی جگہوں پر چھوڑ دیا۔ تو کبوتر نے عرض کی، اے خدا کے پیغمبر، میرے گلے میں خوبصورت توق ڈال دیجئے اور میرے پاؤں میں سرخ خضاب مرحمت فرما دیجئے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر دست شفقت پھیرا اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، یا اللہ اس کے گلے میں خوبصورت دھاری کی طرح کا ہار پڑا رہے اور اس کے پیر سرخ ہو جائیں، اس کی نسل میں خیر و برکت رہے اور اسے حرم کی سرزمین میں سکونت کا شرف ملے۔ کبوتر کے سرخ پاؤں اور گلے میں خوبصورت دھاری حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ دوستو، جب کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی۔ کفار آپ کی تلاش میں پھرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ آپ نے غار ثور میں پناہ لی۔ اس غار کے سامنے ایک مکڑی نے جالا بنا دیا اور 7 کبوتروں نے انڈے دے دیے تاکہ کفار سمجھیں کہ غار کے اندر کوئی موجود نہیں ہے۔ ان کبوتروں کی نسل آج بھی مکہ شریف میں موجود ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔